نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. چلے آج کومل آپ دعائیں پڑھیں انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يعمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم کنٹینیو کرنے لگے سورہ مریم سے انشاءاللہ. اور جہاں تک ہم نے ابھی بات کی تھی، شروع ہم نے کیا تھا زکریا علیہ السلام کی سٹوری سے. پھر تھوڑا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کیا تھا، مریم علیہ السلام کے بارے میں بات کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کیا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے. اور ابھی اس سورہ کے اندر ابھی بات ہونے والی ہے موسیٰ علیہ السلام سے سٹارٹ ہونے والی. تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، تو ذکر کرو کتاب میں موسیٰ کا. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ مخلصاً تھے. مخلص کا مطلب ہوتا ہے خصوصی، یعنی خصوصی طور پہ چنے ہوئے. خالص سے نہیں آ رہا، یہ مخلصہ ہے، اس کا مطلب ہے خصوصی، ایکسکلوسیو. تو یہ خصوصی طور پر چنے گئے تھے، وہ خصوصی طور پہ چنے گئے تھے. اور وہ کان رسول النبی، اور وہ رسول تھے اور وہ نبی تھے. تو ویسے ہی تھوڑا سا ڈفرنس بتاتے. میں جو رسول ہوتا ہے وہ ایک ایسا نہیں کہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے. اور جو نبی ہوتا ہے وہ جنرلی جو رسول لے کے آیا ہوتا ہے اسی چیز کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے جنرلی. یعنی کہ نبی پہ نئی شریعت نہیں آتی، رسول پہ نئی شریعت آتی ہے. تو جو رسول کا جو مرتبہ ہے وہ نبی سے اوپر ہے، جو رسول کا مرتبہ ہے وہ نبی سے اوپر ہے. لیکن پوچھنے والی بات یہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو رسول کا مرتبہ دے دیا گیا تو نبی کیوں بولا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم پہلے نبی کے
لفظ کو دیکھیں گے، نبی کا جو لفظ ہے اس کے عربی میں دو روٹ ہوتے ہیں. ایک نبا سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خبر. تو نبی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خبر لے کر آتا ہے، خبر لانے والا، اس کو نبی کہتے ہیں. دوسرا جو اس کا روٹ ہے وہ نبوا سے آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے چوٹی، یعنی ہوتا ہے نا پہاڑ کی چوٹی، پیک. تو نبوا سے آتا ہے. اس کا مطلب کہ نبی ایک ایسا شخص ہے جس کا مرتبہ ہی بہت اونچا ہے، اونچے مرتبے والا. یہ اونچے مرتبے والا ہے اور یہ خبر لانے والا ہے، یہ اللہ کی خبر لانے والا. لیکن جب رسول نبیہ ہو جاتا ہے تو جو نبیہ ہے وہ رسول کے سٹیٹس کو ڈسکرائب کر رہا ہے. تو مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بلند مرتبے والے رسول تھے، ہائی سٹیٹس والے رسول تھے. انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیہ. تو وہ صرف رسول تھے، لیکن رسولوں میں بھی ان کا بلند مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے انہو کان رسولا نبیہ. تو یہاں پہ جو نبیہ ہے وہ بول رہے کہ یہ رسولوں میں بھی ان کا مرتبہ اونچا تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے، ایک اور وجہ بھی بتائیں گے کہ ان کا مرتبہ رسولوں میں بھی اونچا کیوں ہے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، طور الایمنی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قریب بلایا. نادینا کا مطلب دعا سے آ رہا ہوتا ہے کہ پکارنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا ان کو. طور الایمنی، تو پہاڑ طور کے رائٹ سائڈ سے پکارا ہے. تو یہ کون سا واقعہ، یہ ویسے آپ کو جنرلی بتا دوں، یہ واقعہ وہ والا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر جا رہے تھے. یہ وہ واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت ملنے والی ہے کہ ان کو رسول بنایا جانے والا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا طور پہاڑ کے دائیں جانب سے، رائٹ سائڈ سے پکارا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب لے کر آئے ایک خاص بات کرنے کے لیے. نجیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک پرائیویٹ میں بات کرنا، سیکریٹ میں بات کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکارا ہے طور کے رائٹ سائڈ سے اپنے قریب کرنے کے لیے اور ایک سیکریٹ، ایک پرائیویٹ بات کرنے کے لیے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رسول میں ایک ایسے رسول تھے جنہوں نے اللہ سے ڈائریکٹلی ہم کلام ہوئے ہوئے. ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ہم کلام ڈائریکٹلی ہوئے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوئے ہوئے ہیں ڈائریکٹلی. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو قریب بلایا گیا ہے ایک خاص بات کرنے کے لیے. اور یہ خاص بات یہ تھی، یہ ہم لوگ ویسے پڑھیں گے آگے اگلی دوسری صورتوں میں، اس کی تھوڑی تفصیل ہے کہ یہاں پہ ان کو بلایا گیا تھا، ان کو بولا گیا تھا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے بتاؤ. انہوں نے فرعون نے بہت ہی اللہ کے نافرمان ہے، وہ فرعون کے پاس جاؤ اور ان کو دعوت دو. سورہ طٰہٰ میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل کہ یہاں پہ کیا بات ہوئی تھی. اور جو ہم پڑھ رہے ہیں دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا ادھر کی تھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو طور پہاڑ کے پاس بلایا تھا. تو خیر اس کے بارے میں ہم تب بات کریں گے جب وہ سورت پر جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قریب بلایا ہے ایک خاص بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا. ہم کون ہیں یہاں پہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ان کو اپنی رحمت سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا اپنی رحمت سے اخو ہارون نبیہ، مطلب ان کے بھائی کو نبی بنا دیا ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے. ان کا جو کام ہے، جو دعوت کا ان کو حکم دیا جائے گا ادھر،
اس کا ساتھ دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جیسا کہتے ہیں رائٹ ہینڈ بنا دیے، ہیلپر بنا دیے. تو اخو ہارون نبی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو ایک مدد عطا کی ہے ان کے کام میں، ہارون کو نبی بنا دی ہے. اور یہ بھی ہمیں سورۃ طٰہٰ میں پتہ چلے گا کہ یہ بھی انہوں نے دعا کی تھی، انہوں نے دعا ہی کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہ میری مدد کے لیے مجھے ایک وزیر بنا دے اور میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا. آپ دیکھو کہ اس سورہ کے اندر ویسے ایک تھیم رہی ہے فیملی کے اوپر، فیملی کی امپورٹنس کے اوپر. زکریا علیہ السلام اپنی کمیونٹی کے لیے، ان کی کمیونٹی ان کی فیملی تھی. زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے نا، جو بنی اسرائیل تھی وہ سب پیچھے جا کر اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ان کی یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. پھر وہ آگے بڑھے، وہ آگے بڑھے، وہ آگے بڑھے، سالوں میں بہت بڑی ایک کمیونٹی پوری بن گئی. تو یہ سب آپس میں، ان کے آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ تھے. تو جب وہ اپنی کمیونٹی کے لیے فکر مند تھے، وہ اپنے ہی خاندان والوں کے لیے فکر مند تھے. جب زکریا علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، پھر انہوں نے بیٹا مانگا یہ کام کو آگے بڑھانے کے لیے. پھر مریم علیہ السلام کی بات آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی. ابراہیم علیہ السلام تو اسپیسیفکلی ڈائریکٹلی والد سے بات کر رہے تھے. تو یہاں پر بھی ایک فوکس آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی کہ میرے بھائی کو میری مدد کے لیے بنا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا کیا کہ وہ بھائی کو نبی بنا دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کرو کتاب میں اسماعیل کا. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، جو اپنے وعدے کا سچا تھا، وہ اپنے وعدے کے سچے تھے. کون سا وعدہ ہے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، لیکن سورہ آیت پوری کر لیتے ہیں. انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اور یہ بھی ایک اونچے بلند مرتبے والے رسول تھے. تو ایک ایسا کون سا وعدہ تھا جو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے، یہ سورت مکی سورت ہے اور یہ مکہ کے لوگوں کو بتائی جا رہی ہے. اور مکہ کے اپنے لوگوں میں ایک ایسا وعدہ ہے جو بہت ہی مشہور ہے، جو کہے بغیر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس وعدے کی شاید بات ہو رہی ہے. اور وعدہ وہ والا وعدہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام کو کنفرم ہو گیا کہ یہ مجھے آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے خواب آ رہا ہے، یہ سچا خواب ہے اور مجھے اس کو پورا کرنا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں، ان کو بیٹے کو بولتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آ رہا ہے، مجھے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی حال میں وہ حکم کو پورا کرنا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے کے پاس جا کے بولتے ہیں، اپنے بیٹے کو بولتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آئے، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں. تو آگے سے اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ آپ کو جیسا حکم آیا اس کو پورا کرے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اپنے باپ کو کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ابھی کسی کو بولا جا رہا ہے کہ وہ ذبح ہونے والا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی کو بولا جا رہا ہے کہ وہ ذبح ہونے والا ہے. وہ یہ بھی کر سکتے تھے باپ کے ساتھ لڑ جھگڑ کے مجھے ذبح کریں گے، بھاگ بھی سکتے تھے، وعدہ کر سکتے تھے کہ مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، لیکن وقتی طور پہ بھاگ بھی سکتے تھے کہ ابھی باپ کو میں نے، چلو میں سائڈ کر دیتا ہوں،
وعدہ کر دیتا ہوں لیکن میں پھر نکل جاؤں گا پیچھے سے. وقت پہ آنے پر، ذبح کرنے کے موقع پر وہ بتنگڑ بنا سکتے تھے بات کا کہ نہیں نہیں نہیں، مجھے ذبح نہیں ہونا، میں نہیں یہ کر سکتا. وہ یہ سب بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل کے گئے، چل کے گئے اس مقام تک پہنچے جہاں پہ ذبح کرنا تھا، ادھر تک چل کے گئے. اور ادھر جا کر بھی، اور ایسا نہیں کہ چلتے ہوئے انہوں نے کوئی پرابلم کی ہو، ضد کی ہو، کچھ نہیں. وہ باپ کے ساتھ چل کے گئے ہیں، اس مقام تک چل کے گئے ہیں، اور ادھر جا کر بھی انہوں نے اپنا سر جھکا لیا ہے ذبح ہونے کے لیے. تو اس وعدے کے پورا ہونے پر بات ہو رہی ہے. وہ باقی وعدوں کے بھی پکے تھے، باقی وعدوں میں بھی سچے تھے، لیکن یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو بہت ہی مشہور تھا، عام تھا، سب جانتے تھے اس وعدے کو، پورا قریش جانتا تھا اس وعدے کو. تو انہوں نے وہ وعدہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ پورا کیا، جس میں حکم تو یہ آیا تھا کہ ان کو ذبح کرنا ہے، اور وہ اس اللہ کے حکم کو بھی انہوں نے مانا، اس اپنے وعدے پر کہ وہ صابرین میں سے ہوں گے. انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین، وہ صابرین میں سے ہوں گے. اللہ نے وہ اس وعدے پر ادھر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرو اسماعیل کا کتاب کے اندر، انہ کان صادق الوعد، کہ وہ اپنے وعدے کے سچے تھے. انہ کان رسول نبی، اور وہ ایک بلند مرتبے والے رسول تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور وہ اپنے اہل کو، اہل ہوتی ہے فیملی، تو وہ اپنے فیملی والوں کو حکم دیتے تھے. یأمرو کا مطلب امر سے آتا ہے، حکم دیتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. اپنی فکر کے بعد سب سے پہلی فکر انسان کو اپنے گھر والوں کی ہونی چاہیے. اپنے گھر والوں کو وہ حکم دیتے تھے. کیوں دیتے تھے حکم نماز اور زکوٰۃ کا؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے حکم دیتے تھے. ہم نے بات کی ہے نا کہ فیملی کی فکر تو پوری سٹوری میں ہی رہی ہے. زکریا علیہ السلام بھی اپنی فیملی کے لیے، پوری فیملی کے لیے، صرف یہ نہیں کہ صرف اپنے بیوی بچے کے لیے، وہ تو پوری کمیونٹی، ان کے سارے کزن جو بھی ہے، چاچا تائے ماما، سب کچھ ملا کے وہ کمیونٹی تھی. دور دور کے بھی کزنز، وہ بھی کمیونٹی تھی، ان کے لیے بھی وہ فکر مند تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آ کے کھل کر تبلیغ اور دعویٰ کیا تھا تو شروع اپنے گھر والوں سے کیا تھا. سب کو بلایا تھا کھانے پر، سب کو اکٹھا کیا تھا، اور سب ایک ایک بندے کا نام لے لے کر، نام لے لے کے کہا تھا کہ اللہ کی طرف آؤ. تو جو ایک سچا مسلمان ہوتا ہے، اس کو صرف اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اپنے آس پاس جو بھی گھر والے ہیں، دوست ہوتے ہیں، لوگوں سے جن سے ملتا ہے، سب کی آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اللہ کے قریب ان میں سے تھے جن سے اللہ بہت راضی ہے. اور وہ اللہ کے قریب ان میں سے تھے جن سے اللہ بہت راضی ہے. کیا چیز ہائی لائٹ کر کے بولا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ان سے بہت راضی ہے؟ کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے، جو گھر والوں کو حکم دیتے تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے رب کے قریب ان میں سے تھے جن سے اللہ بہت راضی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور ذکر کرو کتاب میں ادریس کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق تھے
اور نبی تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ادریس جو نام ہے وہ ویسے عربی نام نہیں ہے، لیکن پھر بھی کئی علماء نے کوشش یہ کہ اس کا ایک روٹ نکالے عربی میں سے، تو ادریس درس سے آتا ہے، تو کہتے ہیں ادریس کا مطلب وہ ہے کہ جو بہت ہی پڑھنے والا ہو۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بہت، صرف ایسا نہیں تھا کہ یہ ریلیجیس نالج میں بھی تھے، ان کے ٹائم میں بہت سارے ان کی دنیاوی نالج میں بھی یہ بہت آگے تھے۔ انہی کے ٹائم میں قلم کا استعمال شروع ہوا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قلم کی نالج، یعنی قلم کے استعمال کی نالج دی تھی۔ انہی کے ٹائم میں سوئی دھاگے کا کام سٹارٹ ہوا تھا۔ انہی کے ٹائم پہ وہ جو ترازو نہیں آتا بیلنس کرنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے، انہی کے ٹائم پہ ترازو بھی شروع ہوا تھا۔ تو یہ صرف دینی نالج میں نہیں، یہ دنیاوی نالج میں بھی بہت آگے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ادریس، روایتوں میں یہ بھی آتا ہے ادریس ان کا نام نہیں تھا، ادریس ان کا لقب تھا، کہ مطلب نک نیم تھا ان کا۔ خیر وہ چیزیں اتنی ضروری نہیں ہیں، لیکن ہمیں بس یہ پتا ہونا چاہیے ادریس علیہ السلام ایک صدیق تھے اور ایک نبی تھے۔ کوئی مجھے یاد دلائے صدیق ہونے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ تھی؟ کیا ریکوائرمنٹ ہے صدیق ہونے کے لیے؟ وعدوں کا سچا ہونا، سب سے بڑے سچ کو تسلیم کرنا۔ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ کو اپنا رب ماننا، اور صرف کہنا نہیں، عمل میں ہونا۔ صدیق صرف زبان سے نہیں ہے، صدیق عمل میں بھی ہے، صدیق اپنی سوچ میں بھی ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز صدیق کے بارے میں، کہ اس کے سامنے جب کوئی سچ بول رہا ہو تو وہ سچ کی تصدیق کرے، سچ کو بولے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ اب میرے سامنے اگزامپل ویسے میں نے دیا ہوا، میں پھر بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ میرے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو اور وہ گلا پھاڑ کے سب کو بول رہا ہو کہ سچ کا رستہ بتا رہا ہو، سب کو بہت ہی تلقین کر رہا ہو کہ یہ سچ کا رستہ ہے، سب اس کو جھوٹ مان رہے ہو، مجھے پتہ ہے وہ سچ بول رہے، اور میں بھی اس لوگوں کی طرح یا تو میں جھوٹ بھی نہیں بول رہا لیکن میں سچ بھی نہیں بول رہا اور میں خاموش ہوں، تو یہ صدیق کا کام نہیں ہے۔ صدیق کا کام یہ بھی ہوتا ہے جب کوئی سچ بول رہا ہوتا ہے، آپ نے کھڑے ہو کے ساتھ میں بولنا ہوتا ہے ہاں یہ سچ ہے۔ سچ کی تصدیق کرنا بھی صدیق کے عمل میں سے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت جھوٹ پھیل رہا ہے، ہم دیکھ کے اگنور بھی کر دیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ تو جب ہم اگنور کرتے ہیں تو ہم صدیق والے کا عمل میں نہیں ہوتے۔ تو سمجھے، صدیق کے عمل میں تصدیق بھی آتا ہے، کہ سچ کی تصدیق کرتا ہے وہ۔ تو ادریس علیہ السلام صدیق تھے اور نبی تھے، اور اسی صدیق ہونے کے لیے ان کو کیا انعام دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اٹھایا اس کو مکانً علیہ، ایک بلند مقام پر، ایک اعلی مقام پر، ایک اونچے مقام پر۔ کئی لوگ روایت کرتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو موت نہیں آئی تھی، وہ ویسے ہی آسمان میں عرش پہ، یعنی آسمان پہ اٹھائے گئے تھے، جنت میں لے گئے تھے ڈائریکٹلی۔ کئی کہتے ہیں جنت میں جا کے ان کو موت آئی تھی۔ تو یہ سب روایتیں وہ تھوڑی سی ضعیف ہیں، ویک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں اتنا ہمیں ویسے ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مین چیزیں ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں دی ہوئی ہیں، مین چیزیں کیا ہے؟ کہ وہ نبی تھے، وہ صدیق تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اعلیٰ مقام میں اٹھایا ہوا ہے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ ان کو دنیا کے اندر ہی ایک بلند مقام عطا کیا تھا، ان کو دنیا کے اندر ہی بلند مقام پہ عطا کیا تھا. اور اس کی ریزننگ کیا ہے؟ جب باقی انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو دنیا کی چیزوں کی بات ہو رہی ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ کہ دنیا میں وہ کیا کرتے تھے، تو دنیا میں جو کرتے تھے اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کہہ سکتے ہو کہ دنیا میں ہی ان کو ایک بلند مقام دے دیا گیا تھا. اگر آپ اس آیت کو دیکھتے ہو کہ یہ انعام تو ان کا صدیق ہونے کے لیے، تو پھر آخرت کا بھی دیکھ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلند مقام دیا تھا، مقام دیں گے جنت میں. اور ہمیں کیسے پتا کہ ادریس علیہ السلام کا ایک بلند مقام ہے جنت میں؟ اسراء معراج سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء معراج پہ گئے تھے تو اوپر جب وہ گئے تھے تو انہیں چوتھے آسمان، چوتھی جنت کے لیول پر ادریس علیہ السلام ملے تھے. چوتھے لیول پر ادریس علیہ السلام ملے تھے. اس سورہ میں اور کس کو صدیق کہا گیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام کو وہ 6 لیول جنت پہ ملے تھے. ایک صدیق کو چوتھے آسمان پر، چوتھی جنت میں مل رہے ہیں، اور ایک صدیق ہے جو چھٹے آسمان پر ہے. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 7 آسمان. تو سب سے ہائی مقام پر ابراہیم علیہ، یعنی کہ آلموسٹ سب سے ہائی مقام پر ابراہیم علیہ السلام ملے. ادریس علیہ السلام بھی چوتھے لیول پر ہے، 7 میں سے چوتھے لیول پر ہے، تو وہ بھی اونچا مقام ہے. ان کے صدیق ہونے کا نتیجہ کیا تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بلند مقام دیا ہوا ہے، ایک بلند مقام پہ ان کو اٹھایا ہوا ہے. اور مقام کیا ہے؟ جنت میں سے. تو صدیق ہونے کے لیے آپ کو چیزیں کا ایک تو بتا بھی دیا گیا ہے کہ صدیق ہونے کے لیے کرنا کیا ہے. دوسرا یہ بھی بتا دیا ہے کہ صدیق ہونے کا پھر رزلٹ کیا ہے. صدیق ہونا آسان نہیں ہے، محنت لگتی ہے اس کے لیے. لیکن یہ بھی ہے کہ وہ آپ سب کو بھی وہ مقام، وہ ٹائٹل حاصل ہو سکتا ہے صدیق. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اور یہ وہ ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا ان کے اوپر. انعم اللہ، کیا یہ سنا سنا سا الفاظ ہیں؟ انعم اللہ، کہاں یہ کہاں الفاظ سنے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ میں. جزاک اللہ خیر. سورہ فاتحہ میں ہم نے الفاظ ہم لوگ یہ الفاظ، یہ دعا ہم لوگ ہر نماز میں مانگتے ہیں. اس دعا کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. کیا دعا ہوتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم اللہ سے ہدایت کس چیز کی مانگتے ہیں؟ صراط المستقیم کی، سیدھے رستے کی. اور پھر اس کے بعد ہی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اس رستے کی ہدایت دے جس پہ اللہ نے انعام کیا ہے. تو اللہ اس دعا کا جواب دے رہے. اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پہ میں نے انعام کیا ہے، اس رستے کی ہدایت مانگتے ہو، یہ ان کا رستہ ہے، چلو اس کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس دعا کا جواب دے رہے ہیں. ابھی ہمارے اوپر ہے، دعا مانگی، دعا کا جواب بھی آگے. اب ہمارا امتحان یہ کہ اب ہم کرتے کیا ہے اس علم کے ساتھ. ابھی آیا ہے امتحان آپ کا، آپ کی دعا کا جواب بھی آگے. آپ نے ہدایت مانگی صراط المستقیم کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے یہ رستہ ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اور یہ وہ ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. من النبیین، یہ نبیوں میں سے ہیں. من ذریت آدم،
اور یہ سارے نبی آدم کی اولاد میں سے ہیں. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور یہ وہ ان میں سے ہیں جو نوح کے ساتھ سوار ہوئے تھے. نوح علیہ السلام کی سٹوری سے سب واقف ہیں. اگر خیر نہیں بھی ہیں تو ہم اس سٹوری میں ڈیپ میں نہیں جائیں گے، لیکن نوح علیہ السلام کا ایک پوائنٹ تھا. جو نوح علیہ السلام کی کشتی، ایک کشتی میں تھے، اس سے جو سوار ہوا تھا، اس کے علاوہ باقی سارے، ایک عذاب آیا تھا اس کے اندر ساری انسانیت، ان کے علاوہ باقی ساری انسانیت ختم ہو گئی تھی. تو آدم علیہ السلام کے بعد ہمارا جو پوائنٹ ہے، جس کی اولاد میں سے ہم ہیں، وہ نوح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ سوار تھے. اولئک الذین انعم اللہ من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا نوح ومن ذریۃ ابراہیم. اور یہ جو سارے جن کا ذکر ہوا ہے اس سے پہلے، یہ ابراہیم کی اولاد میں سے تھے اور اسرائیل کی اولاد میں سے تھے. ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل. اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا اسرائیل. اور ویسے وہ کہتے ہیں کہ ہیبرو زبان میں اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو یہ سب جن کا ذکر ہوا ہے اس سورت کے اندر، یہ سب ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام چھوڑ کے اسرائیل کی اولاد میں سے تھے. اسماعیل علیہ السلام اسرائیل اسحاق کے بھائی تھے، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے. تو وہ اسرائیل کی جو اولاد ہے، وہ باقی سب کی بات کرے، زکریا، عیسیٰ، موسیٰ. تو یہ سب جو تھے، یہ ابراہیم کی اولاد میں سے تھے اور اسرائیل کی اولاد میں سے تھے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا. اور یہ ان کو ہم نے ہدایت دی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، اور اللہ نے ان کو اجتبا کیا تھا، اللہ نے ان کو چنا تھا. یہاں پر آدم کی اولاد اور جو نوح کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے، اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ آپ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف ان تک محدود نہیں ہے جو نبی میں سے آئے تھے، یہ ہم بھی بن سکتے ہیں، اس رستے پہ ہم بھی چل سکتے ہیں. وہ نبی تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ نبی یہ چیز کر سکتے ہیں. ادھر آدم کی اولاد اس لیے بوئی جا رہی ہے کیونکہ وہ بھی انسان تھے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو نبی تھے، جو صدیق تھے، وہ ہماری طرح انسان ہی تھے. وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسپیشل فرشتے تھے، جو صرف فرشتے ہی ایسا کام کر سکتے اور انسان نہیں کر سکتا. تو وہ آدم کی اولاد میں سے ہی تھے. وہ نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار ہوتے ان میں سے ہی تھے. تو ایسا نہیں سوچنا کہ یہ صرف وہی کر سکتے، ہم تو کر نہیں سکتے. اللہ نے ہم سب کے اندر وہ استعداد ڈالی کہ ہم بھی اس صدیق میں سے بنے، لیکن وہ ہمیں خود ہی اس پہ محنت کر کے بننا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ورڈ یہاں پہ پتہ ہے کون سا ہے؟ اجتبا والا. اجتبا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چننا اس کی قابلیت پر. جو مقصد پورا کرنا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر وہ قابلیت ہوتی ہے، اس کو اجتبا کہتے ہیں. وہ اجتبا ہوتا ہے. کہ کسی کو چننے کے لیے بہت سارے لفظ ہے. استفا بھی آتا ہے، جیسے مصطفیٰ چنا ہوا، اجتبا چنا ہوا، مختار وہ بھی چنا ہوا ہے، اختار سے آتا ہے. یہ سب لفظ چنے ہوئے کے لیے، لیکن سب کے الگ الگ معنی ہیں. استفا کا مطلب مصطفیٰ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بھی ہے، کہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے اس کو چنا ہوا ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے چنا ہوا ہے. اللہ کی مرضی. میں اگر ایگزامپل دیتا ہوں، میں اس کلاس کے لیے کسی کام کے لیے زنیر کو چنتا ہوں، میری مرضی ہے. ایسا نہیں میں نے زنیر کے اندر میں نے قابلیت کے بیس پہ نہیں سلیکٹ کیا، میری مرضی ہے میں نے سلیکٹ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا.
قریش سوال اٹھاتا تھا کہ اس کو کیوں، ایک یتیم کو کیوں چنا ہوا ہے؟ قریش کے کوئی لیڈر کو چن لیتے نبی بنانے کے لیے، اس کی سب بات سن لیتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری مرضی ہے میں نے کس کو چننا ہے. اس طرح سے یہاں پہ اجتبا آ رہا ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت تھی یہ مقصد پورا کرنے کی، اور وہی صلاحیت اللہ نے ہر مسلمان کے اندر بھی ڈالی ہوئی ہے. قرآن کے اندر اس مسلمانوں کے لیے بھی لفظ اجتبا استعمال ہوا ہے. اللہ نے ہمارے اندر ایک قابلیت ڈالی ہوئی ہے کہ ہم صدیق میں سے بنے، ہم اس رستے پہ چل سکیں. اذا تتلی علیہم، ابھی ایک امپورٹنٹ چیز سننے کے لیے، یہ چنے ہوئے لوگوں کی ایک خاص خاص کیریکٹرسٹک ہے. اذا تتلی علیہم آیات الرحمانی، جب ان پر پڑھی جاتی ہے رحمان کی آیتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں ان پر جب پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، تو یہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، وبکیا، اور روتے ہیں. اور یہ جو رونا ہے یہ ایک ایسا رونا ہوتا ہے، بکیا ایک ایسا رونا ہے جب روتے ہوئے آواز نہیں نکلتی، مطلب کہ میں روتے ہوئے چلا ولا نہیں رہا. ہوتے نا جو اونچی اونچی روتے ہیں، یہ ان کی صفتوں میں سے نہیں ہے، یہ چنے ہوئے لوگوں کی صفتوں میں سے نہیں ہے. یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں قرآن کی ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو یہ گر پڑتے ہیں سجدے میں. مطلب اللہ کا حکم آ گیا ابھی تو کرنا ہے. کہ اگر آپ اس کو دیکھو حکم کے بارے میں، اللہ کا حکم آ گیا، بس میرے لیے یہی کافی ہے. مجھے یہ نہیں جاننا اس کے پیچھے حکمت کیا ہوگی، مجھے پتہ ہے اللہ حکیم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو اس میں حکمت ہے. کئی لوگ سوال اٹھاتے کہ 5 وقت کی نمازیں کیوں؟ اس میں حکمت ہے. یہ جو پھر جو سائنٹسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ کیا حکمت ہے. بہت ساری حکمتیں ہیں نماز 5 وقت پڑھنے میں. میڈیکل کہ ایک میڈیکل بینیفٹ بھی ہے اس میں، سجدہ کرنے میں ہی میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں، 5 وقت اللہ کو یاد کرنے کے بینیفٹس ہیں. ہر چیز کی حکمت ہے، لیکن اللہ کا حکم آیا ہے، وہ بس اللہ کا حکم آیا میں نے ابھی پورا کرنا ہے. اللہ نے مجھے بنایا ہے، وہ حکیم بھی ہے، حکمت ہوگی، میری سمجھ میں آئے نہیں آئے، مجھے وہ عمل پورا کرنا ہے. آیات جب سنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس پہ رونا، اس پہ جب آنسو نکلنا، یہ صالحین کا، صدیقین کا، یہ ان کی صفتوں میں سے ہے. انہوں نے ان آیتوں کو پوری طرح سے سمجھا ہوتا ہے، ان آیتوں کے مطلب وہ جانتے ہیں. سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سنتے ہی دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، سنتے ہی سوچتے ہیں کہ میں نے پورا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. سنتے ہی ہوتا تھا کہ ہمیں کچھ بھی کر کے اللہ کی، یعنی کہ جو حکم آیا اس کی اطاعت کرنی ہے. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن ابن ماجہ میں ہے. ویسے اس حدیث میں ایسے ہے کہ اگر قرآن پڑھ کے خود نہ رو سکو، قرآن پڑھ کے خود نہ رو سکو تو کسی اور کو رلاؤ، مطلب کہ کسی اور کو اس کی یاد دہانی کراؤ، کسی اور کو اس کی یاد دہانی کراؤ. تو یہاں پہ اس لیول تک ہمیں پہنچنا ہے، اتنی سمجھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کی ڈیولپ کرنی ہے، اس لیول تک پہنچنا ہے ہمیں، تاکہ ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں ہو. مطلب چنے یہاں پہ یعنی کہ چنے ہوئے مطلب صدیق میں سے ہو، ہمیں بھی ویسے ٹائٹل ملے.
اور ہمیں یہ ٹائٹل دنیا میں نہیں چاہیے. مجھے اور آپ کو ہماری یہ گول کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ میرے گھر والے صدیق بولے, مجھے میرے مسجد میں جاؤں تو مجھے نمازی بولے, مجھے صدیق بولے, روزگار بولے. یہ ہمارا گول نہیں ہے. ہمارا گول ہے ہمیں یہ ٹائٹل آخرت میں ملے. اللہ سبحانہ جہاں پہ یہ چیز کا صحیح مول ہے, دنیا میں کوئی مول نہیں. آج مجھے صدیق بول رہے, کل مجھے جھوٹا بول رہے ہوں گے. تو دنیا میں ہمیں چیزوں کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی ان چیزوں کی ویلیو آخرت میں ہے. تو ہمارا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے ابھی تک جتنی بھی سٹوریز پڑھی ہیں, جتنی بھی سٹوریز پڑھی ہیں, وہ سارے سٹوریز کے لیسن لیں, سب سٹوریز کے ملا کے. کرنا تو ویسے چاہیے کہ ہر سٹوری میں سے جو لیسن ہے وہ لکھ لے, تاکہ کچھ مس نہ ہو. اور دیکھیں ہمیں عمل میں کیا لے کے آنا ہے اور کیا ہمارے عمل میں ہے. جو عمل میں ہے اس کو اور خوبصورت بناؤ, جو عمل میں نہیں ہے کوشش کرو کہ وہ عمل میں آئے. تو میں سب کو ویسے تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگلی کلاس سے پہلے ہم مل کر دیکھتے ہیں ابھی تک جتنی سٹوریز پڑھی ہیں, ایک لسٹ بناتے ہیں کہ ہر سٹوری میں تھا کیا, کیونکہ یہ اس پوائنٹ پر سٹوریز اس سورہ کے اندر پوری ہو گئی. آگے سٹوریز نہیں ہے, سٹوریز ادھر تک پوری ہو گئی. ہم اگلی کلاس جب سٹارٹ کریں گے تو مل کر شروع سے جائیں گے, اور ابھی تک جتنے بھی لیسنز ہیں سب کو اپنے لیے لکھیں گے, تاکہ ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. ہم اس کی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلائے. ہم نمازوں میں دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستوں پہ چلائے. تو ان کا رستہ کیا تھا, ان کی صفتیں اللہ نے کیا بیان کی بھی ہیں. اللہ نے صفتیں بیان کی ایسی نہیں کی ہوئی, وجہ سے کی ہوئی ہیں. قرآن میں ہر ایک ایک لفظ کی حکمت ہے, تو وہ ایک وجہ سے کی گئی بھی ہے. اور ہم نے کوشش ہونی چاہیے ہم ان میں سے جتنی کر سکے کریں, جتنی کر سکے کریں. کیونکہ علم کا بھی سوال ہونا ہے آخرت میں, قبر میں ہی. علم دیا گیا تھا, کیا کیا علم کا, علم کا بھی ہے. آپ کی دعا جو آپ نماز میں کر رہے ہو, جواب آپ کو مل گیا ہے, ایک حصہ مل گیا اس کا. چلنا امین ہم نہیں ہے, رستے کی ہدایت مل گئی ہے, اس رستے پر چلنا ہم نہیں ہے. ہم ہدایت رستے کی کیوں مانگتے ہیں, تاکہ ہم اس پہ چل سکیں. تو ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے, ہم اگلی کلاس اسی پوائنٹ سے سٹارٹ کریں گے. ہم سٹارٹ کریں گے کہ ان ساری صورتوں کے, جو بھی ساری صورتیں نہیں, ساری جو سٹوریز پڑھی ہیں ہم نے, ان کے اندر کیا کیا لیسنز تھے. ایک ایک لیسن پڑھیں گے, یعنی کہ لیسن کو اکٹھا کریں گے, پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کیونکہ اس کے بعد بھی ایک, اس کی جو اگلی آیت ہے وہ بھی ایک بہت اہم آیت ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اس آیت کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے, لیکن وہ ایک جیسے ایک وارننگ کی طرح ہے, بتا رہی ہے آپ کو کہ یہ جو لیسنز آپ کو ملے ہوئے ہیں ابھی تک, وہ آپ لوگ کیوں اب ہم لوگ اس پہ کیوں عمل نہیں کرتے. ہمیں ایک اور ایک آئینہ دکھایا جائے گا کہ ابھی تک آپ نے جو پڑھا ہے اس پہ آپ کیوں عمل نہیں کرتے. ہم سب کو, مجھے, آپ کو, سب کو ایک آئینہ دکھایا جائے گا, آپ کیوں نہیں عمل کرتے, آپ کو بھی بتایا جائے گا. تو انشاءاللہ ہم لوگ اسی پوائنٹ پہ سٹاپ کرتے ہیں, اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں. چلے پھر ہم لوگ پہلے جو
دور بیٹھے ان سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم انم آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو کوئی سوال ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. سوال کوئی نہیں ہے، کلیئر ہو گیا. اچھا اور انٹروڈکشن دے دیں. جتنے بھی انبیاء کی اسٹوریز ہم نے پڑھی ہیں سنی ہیں اس میں، تو بہت انسپریشن ملی ہے کہ وہ موسٹلی ان کی جو کوالٹیز بتائی ہیں کہ وہ صدیق تھے، وہ سچائی پہ عمل کرتے تھے، کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور اسی پر انہوں نے بنیاد رکھی ہوئی تھی. اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں نالج ملا ہے، تو وہ بہت اچھا لگا کہ وہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق بھی بولا ہے، اور ان کا جو مقام ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ بلند مقام پر ان کو اٹھا لیا تھا. اچھا جزاک اللہ خیر. کومل آپ نیکسٹ انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا پوائنٹ مطلب کہ آج کی جو اسٹوری تھی وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو تھی، اور مجھے ایک بات بہت لائک ہوئی ہے کہ ہم لوگ جب بھی کوئی چیز سچائی کی طرف جاتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں. یہ آج کل کے دور میں اس طرح ہے کہ ہم ہمیشہ اپنا اپنا میں اور میں ہی ہوتا ہے. تو مگر یہاں پر حضرت اسماعیل کی اسٹوری کے بارے میں، حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، ان سب کی اسٹوریز کے بارے میں ہم لوگوں نے ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ فیملی کو بھی ساتھ لے کر چلنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ آپ نے ایک سورہ اکثر میں آپ نے بتایا تھا کہ جب آپ پانی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں اور آپ کی فیملی آپ کو نیچے کھینچ رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیملی آپ کا ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے، اور اگر آپ انہیں کو ساتھ لے کر سچائی کی طرف چلو گے تو اس کا آپ کو دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں گواہی دیں قیامت کے دن کہ انہوں نے مجھے جو ہے حق کی دعوت دی تھی، سچائی کی دعوت دی تھی. آج میں اگر آپ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے ایک خوشخبری سنائی ہے، تو میرا پیچھے سپورٹ سسٹم یہ تھا کہ میری فیملی، اس بندے نے میرا ساتھ دیا تھا، اس بندے نے مجھے ایک طرح سے گائیڈ کیا تھا قرآن اور سنت کو لے کر کہ یہ چیزیں اللہ نے حکم دیا اور اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، تو ان کے اوپر چلو گے تو کامیابی دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں، ان کو پوری دنیا کا جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا. اگر چاہتے تو وہ صرف اپنے لیے کام کر سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنی فیملی کو ٹیچ کیا. انہوں نے اپنی فیملی کو سب سے پہلے یہ دعوے پہ لے کر آئے کہ اللہ کو ایک مانو. تو اسی طرح ہمیں بہت خوش قسمت ہونا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، جو کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان ہونے کا جو مقام دیا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے کہ آج اگر ہم لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں تو وہ کس وجہ سے، ان رسولوں کی وجہ سے. ان رسولوں نے ہی ہمیں یہ حق کی دعوت دی تھی اور ہم نے اس حق کو آگے ہم لے کر گئے. تو یہ چیز ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. بہت اچھا ریمائنڈر تھا آپ کا. تو میں بھی ویسے نا ایک دو چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. جب کہا گیا ہے کہ فیملی کی ساتھ لے کے چلنا، فیملی کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن ایک چیز کو ضرور ایک مسلمان کے لیے ریئلائز کرتا ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہر چیز ڈویبل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ انسان کر سکتا ہے. ابھی کسی کو ساتھ لے کے چلنا، کیا انسان وہ ہمیشہ کر سکتا ہے؟ اپنے گھر کے ہر ایک فرد کو ساتھ لے کے چلے تو ایسا ہمیشہ پاسبل نہیں ہوتا. ہم نے یہ پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سے کہ انہوں نے اپنے باپ کو والد کو دعوت دی تھی، بہت اچھے خوبصورت طریقے سے دعوت دی تھی اپنے والد کو، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا.
تو یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، لیکن ان کو اپنی والد کی یعنی کہ جب چھوڑنے کا موقع آیا تھا تب بھی فکر تھی. کیا کہا تھا انہوں نے جاتے ہوئے؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہ آپ سلام بھی کیا ان کو کہ میری طرف سے آپ سلامت رہے، آپ میرے لیے برا سوچ رہے ہیں لیکن میں آپ کے لیے پھر بھی برا نہیں سوچ رہا، اور جلد میں آپ کے لیے استغفار بھی کروں گا اپنے رب سے. تو کہا یہ جا رہا ہے، انہوں نے ان کو اپنی فیملی کی فکر تھی، فکر ہونی چاہیے. آپ کو کسی کو بھی اپنے فیملی میں سے سب کو دیکھ کے آپ کو بولنا چاہیے کہ آپ نہیں چاہو گے کوئی بھی دوزخ کی طرف جائے. ہر کوئی کا یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی فیملی میں نہیں چاہوں گا کہ یہ دوزخ کی طرف جائے. تو فکر تھی. لیکن کیا آپ کے ساتھ سب چلیں گے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن اس پر آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے، تو امپورٹنٹ لیسن یہ ہے کہ مجھے اپنے اسپیشلی فیملی یعنی کہ فیملی پرائیورٹی، یعنی کہ آپ اپنی فکر کے بعد فیملی نیکسٹ ہے. کیونکہ قرآن کے اندر ایک آیت بھی آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح سے پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ قرآن بول رہا ہے آپ کو صدیق بننے کی کوشش کرو، تو مطلب آپ سب بن سکتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ سب کے اندر ہے کہ آپ بن سکتے ہو. صدیق بننے کے لیے کسی اور پہ ڈیپینڈنس نہیں ہوتی. مجھے صدیق بننے کے لیے یہ نہیں ہے کہ دوسرے میرے ساتھ کیسا بہیو کر رہے ہیں. اگر مجھے سچ بولنا ہے اس کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں کہ دوسرے میرے ساتھ کیا بہیو کرنے والے ہیں. مگر اللہ کی بات کرنی ہے، مجھے کوئی اس سے نہیں ہے کہ میرے ادھر میرا مالی یا ذاتی نقصان ہو جائے. مجھے سچ بولنے کے لیے وہ سب سے آپ کو آگے نکلنا پڑے گا. مطلب آپ کر سکتے ہو، آپ کو دنیاوی چیزوں سے زیادہ سے پیار، آپ کو اللہ سے پیار ہونا چاہیے، تو آپ سچ بول سکتے ہو، آپ سچ پہ کھڑے ہو سکتے ہو. تو صدیق آپ بن سکتے ہو. سب کو ساتھ لے کے چلنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایک صورت میں آپ کو ایک سٹوری کے ساتھ بتا دی ہے، نبی کی سٹوری کے ساتھ بتا دی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ سب چلیں، لیکن فکر ہونی چاہیے. آپ نے ان کو میسج پہنچایا ہونا چاہیے، اس سے آپ بھری نہیں ہو. میسج آپ نے دینا ہے، فکر آپ کو ہونی ہے. چلنا ہے نہیں چلنا ہے، ہدایت، سیدھے رستے پہ آنا، دل بدلنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ڈیوٹی نہیں دی، کیونکہ وہ ڈیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ اللہ کے کام ہے. آپ کا کام ہونا چاہیے فکر، ہدایت پہنچانا، کوشش کرنا، کرتے رہنا. اس سے مشکلات بھی آئیں گی. ابراہیم علیہ السلام کو کافی تلخ چیزیں سننی پڑی تھی، ایک ایسے انسان سے جن سے ان کو بہت پیار تھا، ان کی بہت عزت تھی دل میں. تلخ چیزیں سنی تھی ان سے، لیکن انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا. انہوں نے برا سلوک نہیں کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہم ان سے سیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی سٹوری سے سیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کام کرنا ہے، مشکلات آئیں گی تب بھی کام کرنا ہے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا، کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ مائنڈ کے اندر ایسے گولز یا ان ریئلسٹک گول بناتے کہ بھائی یہ چل نہیں رہا میرے سے، میں بہت کوشش کر رہا ہوں، میں بہت کوشش کر رہا ہوں، یہ چل کیوں نہیں رہا. تو انسان کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میں تو کہہ دوں گا، بڑے اچھے طریقے سے کہوں گا، اس طرح کہوں گا کہ وہ ان کے دل کو بھی بات لگ جائے، باقی عمل کرنا نہیں کرنا وہ ان پر ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ضرور ایک چیز یاد رکھیں. سٹارٹ کرتے ہیں. رائٹ سائڈ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ چاچی آپ کے رائٹ سائڈ پہ کوئی بیٹھا ہے؟ ہمیں تو مست سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. وعلیکم السلام. میری آج دو دن کی میرے ذہن میں ایک بات تھی وہ کلیئر ہوئی. میں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی پیغمبر آئے ہیں
میں سمجھتی تھی کہ یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ہی انہیں نبوت مل جاتی، وہ جو تھوڑی غلط فہمی ٹیلنگ کی یا علم نہیں تھا جس بات کا، الحمدللہ آپ کے پاس درس لینے سے بہت سی باتیں جو ہے نا وہ کلیئر ہو رہی. بس میرا یہ خیال کر کے میری یہ بات نا بہت دیکھی کلیئر ہو گئی کہ پیدا ہوتے ہی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مانگا، حضرت ہارون علیہ السلام کو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اپنے چچا کو مانگا اسلام کے لیے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی کبھی بھی چن سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے. چلے جزاک اللہ خیر. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اسپیشلی کہ ان کو پیدا ہوتی ہی اگر نبوت ملی نہیں ملی تو یہ جانکاری کے حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس بات سے ہمیں سب سے ہر چیز میں ہمیں سب سے پہلے سوچنا کہ ہماری ہدایت کے لیے کیا چیز ضروری ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جیسے اگزامپل دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا لیتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے تھے نبوت کے ساتھ کہ نہیں. اگر وہ ہماری ہدایت کے لیے بہت ضروری ہوتا تو اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دینا تھا. اللہ نے قرآن میں لکھ دینا تھا سارے نبی پیدا ہوتے ہیں نبوت کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ قرآن کا حصہ ہو جاتا ہے. یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کر دیا ہوتا. انہوں نے نہیں ذکر کیا تو ہمارے یعنی کہ ہمارے ڈسکشن کے لیے وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ اس چیز پہ پھر کیا بن جاتے ہیں، اختلافات بن جاتے ہیں، فرقے بن جاتے ہیں. تو وہ چیزیں ایک حد تک ہمارے لیے وہ ضروری نہیں ہے. ہماری ضروری ان کا عمل تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتایا. وہ پیدا ہوئی نبوت کے ساتھ نہیں، اس سے میری ہدایت میں کیا فرق پڑ رہا ہے، میرا کون سا عمل بہتر ہو رہا ہے. تو ہمیشہ ان چیزوں پر تو خاص دھیان رکھنا ہے کہ میں کوئی چیز لے رہا ہوں وہ علم نافع ہے کہ نہیں، وہ میرا نفع کرنے والا علم ہے کہ نہیں. اگر وہ بہت ہی ضروری چیز ہوتی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ ہمیں نہ دیا ہو. تو ہو بھی یہ اس بات کا ویسے تو ادھر تو تھوڑا موسیٰ علیہ السلام کے ہم لوگ سٹوری پڑھیں گے کہ وہ لوگ آتے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر یہ پوائنٹ ہوتا یا نہیں ہوتا وہ ہماری ہدایت پہ اس طرح سے اثر نہیں کرتا. ہمارے یعنی کہ آج مجھے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی نبی تھے تو میرے آج عمل بہتر ہونے والا ہے، میری آخرت بہتر ہونے والی، تو ایسا نہیں ہے. نہیں وہ یہ تھا نہیں کہ نہیں ذہن میں گھومتے تھے کہ سوال نہیں وہ تو بات آپ کی میں سمجھ گیا تھا. میں ویسے اس یعنی کہ دوسری سچویشن کی بات کر رہا تھا. ویسے میں کہہ رہا جنیرکلی بھی کسی بھی سوال پر جب اختلاف بیس پہ یعنی کہ ہو جاتا ہے، کوئی سوال گھومتا بھی ہے تو ہماری اپنی کوشش ہونی چاہیے سب سے بھی سوچنی ہے کہ یہ میری ہدایت میں میری یعنی کہ عمل کو کس طرح سے بہتر کرنے، میری آخرت کو بہتر کس طرح کرنے والا. تو وہ ایک امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے انسان کو ایک دوسرے سے ہر چیز پہ پوچھنے کے لیے. تو لیکن جزاک اللہ خیر، یعنی کہ آپ نے کہا وہ کلیئر کیا. میں تو ویسے باقیوں کے اگر مائنڈ میں کوئی اور سوال ہو ایسی چیزوں پر تو میں وہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، باقی تو اور کوئی اس کے پیچھے نہیں تھا. لیکن جزاک اللہ خیر. چاچی آپ بسم اللہ. یہ ہے کہ جب انسان کو دین کے راستے میں چلنا ہے تو یہاں یہی ہے کہ اپنی فیملی کو پہلے لے کے چلنا. اگر ہم نے کسی کو کوئی پیغام اللہ کا پہنچانا ہے، ہمارے پاس نالج ہے، تو پہلے ہم نے اپنی فیملی کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا ہے. اور اس صورت میں یہ بھی ہے کہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، دعا میں مانگا گیا ہے چیزیں، تو یہ بڑا میرے لیے اچھا تھا. تو باقی چیزیں تو ساری کلیئر بھی ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ کی بھی دعا قبول ہوئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آپ کی دعا بھی قبول ہوئی ہے. یہ دعا یہ ایک صورت کی خوبصورتی ہے کہ نبیوں کی دعا قبول ہوئی ہے. آپ کو بھی بتا دیا کہ آپ کی بھی دعا قبول ہوئی ہے، آپ کو بھی دکھا دیا گیا ہے کہ آپ کی بھی دعا قبول ہوئی ہے.
تو ہر بندہ جو پڑھتا ہے سورہ فاتحہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہ مت سوچو کہ کیونکہ وہ چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں صرف چنے وہ کی بد دعا سنتا ہوں. اللہ کہتا ہے جو مجھے پکارتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ جو قرآن کے اندر آیت ہے، وہ آیت میری ذہن سے نکلی، لیکن قرآن کے اندر آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کہو ان سے جو کہتے کہ اللہ کو دعا، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں ان کو جواب دو کہ میں ان کے قریب ہوں. اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہی نہیں ہے کہ میں صرف چنے ہوئے کی سنتا ہوں. تو یہ ویسے ہمارے لیے بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہم کسی پہنچے ہوئے سے دعا کرا لیں تو وہ تھوڑا غلط ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے آپ بھی کرو دعا، میں سنوں گا. آپ بھی دعا کرو، میں سنوں گا. کوئی بھی دعا کرے، جو اللہ کو پکارے، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو کہو کہ میں اس کے قریب ہوں. اللہ ہر کسی کی سنتا ہے. تو اللہ نے ادھر ہمیں بھی دکھا دیا ہے. ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ ہر روز 5 دفعہ پڑھتے ہیں منیمم. تو پانچ تو منیمم نہیں، 5 سے زیادہ بار پڑھتے ہوں گے. ہاں، جتنی بار بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اگر منیمم فرض بھی لو 4 4 3 4 12 ہو گئی، 15 ہو گئی، 17 تو اس میں رکعتیں ہی ہیں فرض کی. 17 بار آپ دعا مانگتے ہو تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ نے دعا قبول کی ہوئی آپ کی. تو دعا اللہ سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے اور ہماری بھی سنتا ہے. تو اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ کو یہ چیز پسند ہے. اور یہ ہم نے ہر نبی کی سٹوری میں دیکھا ہے. زکریا نے علیہ السلام نے دعا مانگی، مریم علیہ السلام خدا سے بات کر رہی، یعنی کہ ڈائریکٹ بات نہیں کرنی کہ دعا کر رہی نا، اس لیے پکار رہی ہے اللہ کو. اللہ کو پکارنا اللہ کو پسند ہے کہ جب اللہ کے عباد، اللہ کے عبد ان کو پکارے، اللہ کو یہ چیز پسند ہے. تو دعا کو آپ ویسی پرائیورٹی بناؤ انشاءاللہ. چلو آگے بڑھتے ہیں. اقرا. آج کا میرا ریفلیکشن بیسیکلی فیملی ڈائٹس کے بارے میں، یا اپنے فیملی کے بارے میں ان سے دعا کرنی کی جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے جنت میں جائیں. ساتھ ہی ساتھ صدیق ہونے کا جو لیول ہوتا ہے، ہمیں لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ صدیق ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے اور آپ نے کیسے صدیق بننا ہے. اور جب آپ صدیق بنتے ہو تو اللہ نے اس سے ہماری نبی اور ہم لوگ جس سے اللہ بڑھائے ہیں، تو اللہ ہمارے بھی ایسے لیول بڑھائے گا جو کہ آخر تک اس دنیا میں. تو اس کی امپورٹنٹ پتہ چلے گا. جزاک اللہ خیر. عمیر. میں اس ساری چیز سے ایک چیز ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ اگر ہدایت پہنچانا ہوتا ہے تو اس کو ایک سورۃ الاصر میں ایک آخری آیت ہے کہ بتوا سعود الحق کے بتوا سعود الصبر، کہ اس کو حق، مطلب کہ حق کی بات کرو صبر کے ساتھ. کیونکہ بہت سارے انسٹنسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سمجھانے چاہتے ہو، کوئی غلط وے میں چلے جاتے ہیں. تو اس حساب سے نا وہ میرے جو سورت کی جو آخری آیت تھی نا، وہ کب سے میرے مائنڈ میں گھومی تھی کہ اگر کسی کے ساتھ اگر آپ کو کچھ سمجھانا بھی ہو نا تو آپ حق کی بات کرو مگر صبر کے ساتھ. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کے ساتھ بات کی تھی کہ انہوں نے دعوت بھی دی تھی ان کو اسلام کی، مگر وہ بہت صبر سے بات کر رہے تھے مگر حق کی بات کر رہے تھے. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ان کو بولا کہ میں تمہیں مار دوں گا یا پتھر بتا دوں گا. تو اس چیز سے میں ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کو جب بات کرنی ہوتی ہے کسی حق کی، صبر سے کیا جاتا انشاءاللہ ہے. یہ اس لسٹ میں پوائنٹ ہونا چاہیے. ہم جو اگلی کلاس میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، ویسے تو وہ لسٹ صرف میں نے نہیں بنانی، آپ سب نے بنانی ہے. ہم سب ایک ایک کر کے اس اسٹوری سے پہلے جائیں گے اور دیکھیں گے اس میں لیسنس کیا آتے ہیں. اور میں سب کو ویسے کہہ رہا ہوں اگلی کلاس سے پہلے سب نے وہ لسٹ تیار کرنی ہے، اور ایک ایک اسٹوری سے پھر میں لوگوں سے پوچھوں گا ابھی ایک ایک اسٹوری کا کہ کیا لیسن ہم نے نکالا ہوا ہے. اور آپ بناؤ، محنت کرو، کیونکہ پھر اپنے لیے بھی ایک ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ اکیلے میں بیٹھ کے سوچ کے لیسن نکال رہے ہو تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے اپلائی کیا ہے کہ نہیں کیا.
تو انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں اس سے سٹارٹ کرنے والا ہے، تو یہ پوائنٹ ضرور ہونا چاہیے صبر والا، تو انشاءاللہ تیرا ہو گیا پھر نہیں وہ ایک سٹوری سے ہوا، ابھی تو اور بھی سٹوریز ہیں، تو خیر انشاءاللہ زبیر خیر وہ میں نے جو ٹاپک بتایا تھا، پوائنٹ بتایا تھا صبر کے بارے میں، وہ ریفلیکشن تھا. اور دوسری بات جو رہی تھی میں نے آپ سے سنی تھی، جس میں اپنی تو خیر ہم لوگ جنت کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، مگر ہمیں جو ہماری سراؤنڈنگ میں جو ہے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں. ویسے ایک مائنڈ میں آ رہی بات کہ فیملی کا سب سے پہلے کیوں کہا گیا ہے؟ تو پہلے تو ہے کہ اللہ نے ایک ڈائریکٹ کنیکشن بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں یہ حکمت سے جیسے میں خود سے سوچ رہا ہوں، ایسا لکھا نہیں ہے ایسے. پہلی تو ہے کہ آپ کا خود ڈائریکٹ کنیکشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کے ہر روز مرہ آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح آپ ارد گرد لوگ ہیں، ارد گرد ہے آپ کے، کہ میں ان سے یعنی کہ یا تو میری ہر روز بات ہوتی ہے یا ان سے میرا رشتہ ہے. تو ایسا نہیں کہ باہر والوں کا حق نہیں ہے، باہر والوں پہ بھی کرنا ہے، لیکن شروع ادھر سے کرو. اس سے تو روز بات کرتے ہو، ادھر سے تو پہلے بات بنانی پڑے گی، پھر بات کرنی پڑے گی. ادھر تو روز بات ہوتی ہے، ادھر تو رشتہ ہے، ادھر تو آپ کو ایکسکیوز بھی نہیں ڈھونڈنی کہ پہلے میں بات کیا بناؤں پھر بات کروں. ایک ہوتا ہے نا کہ انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے، پہلے جاؤں، پہلے ایک آئس بریکنگ کرنی پڑتی ہے، ایزی کرنا ہوتا ہے کہ میں تو آپ کے بھلے کے لیے آیا ہوں. بھائی یہ تو میرے رشتے دار ان کو تو پتہ ہی ہے کہ میں ان کے لیے برا نہیں چاہوں گا. اگر میں صحیح مسلمان ہوں تو ان کو پتہ ہی ہوگا برا نہیں چاہتا ان کے لیے. تو پھر اس لیے گھر والوں کو سب سے پہلے کہا گیا ہے، کیونکہ آپ گھر والے سے تو آس پاس یہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کا نیچر کیا ہے، آپ کس راستے پر چل رہے ہو. ان سے بات کرنا بھی تھوڑا ایزی ہوتا ہے. ضروری ہے ان کا ماننا ایزی ہوتا ہے، لیکن بات کرنا ایزی ہوتا ہے، اپروچ ایزی ہوتی ہے. باقی اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن گھر والوں کا ایک دی گئی ہے، اس کو پرائیورٹی دی گئی کہ ان پہ بھی کام کرنا ہے، ادھر سے یا تو شروع کرنا ہے. زنیر بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو کیریکٹرسٹکس اور جو پروفٹس کے مینشن کیے گئے، اللہ نے بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام کیسے تھے، ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، صبر والے تھے. اسماعیل علیہ السلام چیریٹی دیتے تھے. جو بتائی ہوئی چیزیں ہم ان سے لیسن لے سکتے ہیں اور ہم بھی انہیں کی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے ان کا قرآن میں نام کے ساتھ مینشن کیا ہو. جزاک اللہ خیر. ہاں انشاءاللہ یعنی کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے اور جو بھی ہم اگلے ہفتے اس کی ایک لسٹ تیار کریں گے اکٹھے بیٹھ کر، انشاءاللہ اس کو اللہ ہمارے عمل میں لے کر آئے، ہمیں بھی ان میں سے بنائے جو صدیق ہیں انشاءاللہ. آمین. اور جو ہم نے دعا کی ہوئی ہے سورہ فاتحہ میں اور جس کا جواب ہمیں ملا ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ اپنے عمل میں انشاءاللہ لے کر آئیں. اور جب ہمیں اس کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم اس کے لیے کوئی ایسا جواب یعنی کہ اس ٹائم پہ بھی ہم اس کے بارے میں بتا سکیں جو ہمارے حق میں ہو. تو انشاءاللہ ہم ادھر ہی آج کی کلاس پوری کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.